السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گریڈ 5 سائنس یونٹ نمبر 12. یس آج ہم یونٹ نمبر 12 کے بارے میں پڑھیں گے. اور یونٹ نمبر 12 ہمارے پاس کون سا ہے؟ یونٹ نمبر 12 ہے ہمارے پاس دا سن اینڈ دا مون. سورج کے بارے میں پڑھیں گے آج، اور ہم آج پڑھیں گے مون کے بارے میں، چاند کے بارے میں. سو لیٹس موو آن ٹوورڈز آر آڈیو بکس ناؤ. آڈیو بکس کے تھرو ہم ریڈنگ کریں گے اینڈ دین وی ول ہیو دی ایکسپلینیشن آف دس یونٹ انشاءاللہ. Sky and Space. Sky and Space. Unit 12 The Sun and the Moon. Unit 12 The Sun and the Moon. The Earth and the Sun. The Earth and the Sun. The Sun is the center of our solar system and is necessary for life on Earth. The Sun is the center of our solar system and is necessary for life on Earth. Solar energy from the Sun provides the Earth with both heat and light. Solar energy from the Sun provides the Earth with both heat and light. What the Sun is made of. What the Sun is made of. Like the Earth and the Moon, the Sun is shaped like a sphere. Like the Earth and the Moon, the Sun is shaped like a sphere. It is a huge ball of white hot gases, mainly hydrogen and helium. The Sun is actually a small star, though it looks bigger than the other stars because it is much nearer to us. The Sun is actually a small star, though it looks bigger than the other stars because it is much nearer to us. It is about 150 million kilometers away from the Earth. It is about 150 million kilometers away from the Earth. Now that you know the distance between our planet and the Sun, do you wonder why the Sun's light is so brilliant that it can change the dark night into the bright day? Now that you know the distance between our planet and the Sun, do you wonder why the Sun's light is so brilliant that it can change the dark night into the bright day? Deep inside the Sun, nuclear reactions, like those in a nuclear bomb, are continuously taking place, and these produce heat and light. Deep inside the Sun, nuclear reactions, like those in a nuclear bomb, are continuously taking place, and these produce heat and light. Great fountains of boiling, glowing gas shoot out from the Sun. Great fountains of boiling, glowing gas shoot out from the Sun. The temperature at the surface of the Sun is about 6,000 degrees Celsius, but it is even. The temperature at the surface of the Sun is about 6,000 degrees Celsius, but it is even hotter deep inside it. Alright, unit number 12, the Sun and the Moon. The Earth and the Sun. The Sun is the center of our solar system and is necessary for life on Earth. سورج جو ہے یہ سینٹر ہے سولر سسٹم کا. سولر سسٹم جس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ پلانٹس ہیں، جس طرح ہمارے پاس مارس ہے، جوپیٹر ہے، اور بھی ڈفرینٹ پلانٹس ہیں ہمارے پاس. یہ سارا کا سارا سولر سسٹم ہمارے پاس جس میں ڈفرینٹ پلانٹس ہیں. اب ان پلانٹس میں ہمارے پاس جو سینٹر ہے وہ ہے ہمارے پاس سورج. سورج سینٹر ہے ہمارے سولر سسٹم کا. اب سولر انرجی کیا ہے؟ جو انرجی ہمیں سن سے مل رہی ہے، جو سورج سے انرجی مل رہی ہے، اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کو ہم کہتے ہیں سولر انرجی. اب یہ سولر انرجی ہمیں کیا کیا چیزیں دے رہی ہے؟ یہ ہمیں ہیٹ بھی دے رہی ہے اور ہمیں لائٹ بھی دے رہی ہے. واٹ دا سن از میڈ اپ آف. سورج کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ ایک گولائی کی شیپ میں ہے ہمارے پاس سن. سورج ایک اسفیئر کی شیپ میں ہے ہمارے پاس. اٹ از ہیوج بال آف وائٹ ہاٹ گیسز، مینلی ہائیڈروجن اینڈ ہیلیم. یہ ایک ایسا گیند ہے جس میں گیسز ہیں، ہاٹ گیسز ہیں. اور مینلی کون کون سی گیسز اس میں پائی جاتی ہیں؟ اس میں ہائیڈروجن پائی جاتی ہے اور ہیلیم پائی جاتی ہے. سورج ایک چھوٹا ستارہ ہے، لیکن چونکہ یہ ہماری ارتھ کے بہت زیادہ قریب ہے اسی لیے یہ ہمیں بڑا نظر آتا ہے. لیکن اگر آپ باقی سٹارز کے نسبتاً دیکھیں سن کو، سن ہمارے پاس اٹ از اے اسمال اسٹار. اٹ از اباؤٹ 150 ملین کلومیٹرز اوے فرام دا ارتھ. 150 ملین کلومیٹرز ہمارے ارتھ سے دور ہے، پھر بھی یہ بہت بڑا نظر آتا ہے. اگر باقی سٹارز کے نسبتاً دیکھا جائے تو یہ ہمارے ارتھ کے بہت قریب ہے. اب چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ سورج ایک ہاٹ بال آف گیسز ہے،
ایک گیند ہے جس میں گیسز ہوتی ہیں. اب ان کی اس میں ہیٹ کیسے نکل رہی ہوتی ہے, اس میں سے لائٹ کیسے نکل رہی ہوتی ہے, اس کے اندر جو گیسز ہیں ان کی نیوکلیئر ریاکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. جس طرح ایک نیوکلیئر بام پھٹتا ہے تو اس میں سے آگ نکلتی ہے اور ہیٹ نکلتی ہے, ٹھیک ہے, جو ریاکشنز ہوتے ہیں, اسی طرح کے ریاکشنز سورج کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے اس سے ہیٹ جو سٹار ہے ہمارے پاس سن, یہ گرم اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر ہمارے پاس 6000 سیلسیس ہوتا ہے, 6000 ڈگری سیلسیس. اور اگر ہم اپنی باڈی کا ٹیمپریچر دیکھیں تو دیٹ از 37 ڈگری سیلسیس, جو کہ نارمل ٹیمپریچر ہے 37 ڈگری سیلسیس ہمارے باڈی کا ٹیمپریچر. اور اگر سن کا ٹیمپریچر دیکھیں دیٹ از 6000 ڈگری سیلسیس. اور یہ کتنا دور ہے ہماری ارتھ سے, دیٹ از 150 کلومیٹرز. اور اگر ہم اس کے اندر جاتے ہیں, سورج کے اندر جاتے ہیں, تو یہ اور بھی زیادہ گرم ہے, اور بھی زیادہ اس کا ٹیمپریچر جانا جائے گا, اور بھی زیادہ ٹیمپریچر اس کا دیکھا جا سکتا ہے. آل رائٹ, موونگ آن ٹورڈز دا نیکسٹ پیج ناؤ. نیکسٹ پیج کے لیے ہم آڈیو بکس اپنی اوپن کر لیتے ہیں فار ہیونگ دی بیٹر پروننسیشن آف ڈفرنٹ ورڈس. Energy and gravity from the sun. Energy and gravity from the sun. The sun provides all the planets in the solar system with heat, light and other forms of energy. The sun provides all the planets in the solar system with heat, light and other forms of energy. This energy is known as solar energy. This energy is known as solar energy. Plants need sunlight to make their food, and all our foods come directly or indirectly from plants. Life itself would not be possible without the sun's heat and energy. Life itself would not be possible without the sun's heat and energy. The pull of the sun's gravity is so strong that it keeps all of their planets orbiting around it. The pull of the sun's gravity is so strong that it keeps all of their planets orbiting around it. The sun holds the earth in its orbit. The sun holds the earth in its orbit. The earth and the moon. The earth and the moon. The moon is the closest body to the earth in space. The moon is the closest body to the earth in space. It is the Earth's natural satellite, object that orbits a planet, at a distance of 380,000 kilometers. It is the Earth's natural satellite, object that orbits a planet, at a distance of 380,000 kilometers. In the same way as the sun's gravity keeps the Earth in its orbit, the Earth's gravity holds the moon in its orbit. In the same way as the sun's gravity keeps the Earth in its orbit, the Earth's gravity holds the moon in its orbit. It takes about 29 days for the moon to complete one orbit around the Earth. It takes about 29 days for the moon to complete one orbit around the Earth. What the moon is made of. What the moon is made of. The moon is a ball of rock that slowly spins as it orbits the Earth. The moon is a ball of rock that slowly spins as it orbits the Earth. It has no atmosphere and its surface is marked with large craters. It has no atmosphere and its surface is marked with large craters. It remains the only body in space that humans have visited so far. It remains the only body in space that humans have visited so far. The tilt of the Earth's axis creates the seasons. Night and day are created by the Earth's 24-hour rotation on its own axis. The tilt of the Earth's axis creates the seasons. Night and day are created by the Earth's 24-hour rotation on its own axis. All right. Energy and gravity from the sun. Energy کتنی ملتی ہے اور کیسے ملتی ہے ہمیں, اور گریوٹی کیسے ملتی ہے, جو پل ہوتا ہے, کھینچتی جو ہے ہمیں زمین اپنی طرف, ہم زمین پر کیوں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم اڑ کیوں نہیں رہے, یہ گریوٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. The sun provides all the planets in the solar system with heat, light and other forms of energy. اب سورج کا جو کہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ہمارے سولر سسٹم کا, جس میں باقی پلانٹس بھی ہیں, یہ سینٹر ہے. تو یہ صرف ارتھ کو ہیٹ, لائٹ اور سولر انرجی نہیں دے رہا, بلکہ باقی پلانٹس کو بھی سولر انرجی دے رہا ہے, اور ہیٹ بھی دے رہا ہے, لائٹ بھی دے رہا ہے. اور یہ جو انرجی دے رہا ہے, جو ہیٹ ہے اور لائٹ ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم سولر انرجی بولتے ہیں.
چونکہ ہم نے پروسیس پڑھا ہوا ہے کہ پلانٹس جو ہیں وہ سولر انرجی ایبزارب کرتے ہیں اور تھرو دا پروسیس آف فوٹوسنتھسس پلانٹس اپنا خود بناتے ہیں، اپنا کھانا خود بناتے ہیں، اور یہ کھانا پھر ہم کھاتے ہیں۔ یہ پلانٹس اور یہ فروٹس وغیرہ، ویجیٹیبلس وغیرہ، یہ ہم کس چیز سے لیتے ہیں؟ یہ پلانٹ سے ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو انرجی مل رہی ہے پلانٹس کو، یہ کہاں سے مل رہی ہے؟ سورج کے ذریعے، اور اس انرجی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سولر انرجی۔ زندگی ناممکن ہو جاتی اگر تو سورج نہ ہوتا، کیونکہ اگر سورج نہ ہوتا، سورج اپنی تپش نہ دیتا زمین کو، تو پلانٹس جو ہیں وہ اپنا فوڈ خود نہ بنا سکتے۔ جب پلانٹس فوڈ نہ بناتے تو پھر پلانٹس بھی نہ ہوتے، اور انسانوں کو صرف اور صرف اینیملس پر سروائیو کرنا پڑتا، جو کہ بہت مشکل ہو جاتا۔ اب جو پل ہے، جو کھچاؤ ہے، ٹھیک ہے، جو سورج کا کھچاؤ ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس سورج نے باقی پلینٹس کو اپنے ارد گرد جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ اتنی اسٹرانگ، اتنے طاقتور طریقے سے یہ ان پلانٹس کو کھینچ رہا ہے کہ یہ اپنے آربٹ سے، ایک سرکل سے ان کو پلانٹس کو باہر نہیں جانے دیتا۔ The sun holds the earth in its orbit۔ اب سورج جو ہے یہ ارتھ کو بھی اپنے پاس جکڑے ہوئے ہے، کیونکہ ارتھ بھی ایک حصہ ہے سولر سسٹم کا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس ایک پکچر ہے، the sun's heat is responsible for the creation of wind, clouds and rain and different sorts of weather on the planet۔ سورج کی جو تپش ہے اس کی وجہ سے ہوائیں بھی چلتی ہیں، بارشیں بھی ہوتی ہیں، بادل بھی بنتے ہیں، اور ڈفرینٹ ویدرز جو ہم دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ ویدر پیٹرنز جو ہم دیکھتے ہیں، یہ کس کی وجہ سے ہیں؟ یہ سورج کی تپش کی وجہ سے ہیں۔ دی ارتھ اینڈ دا مون۔ اب چونکہ ہم نے سورج کے بارے میں کافی ڈسکس کر لیا ہے، اب ہم جاتے ہیں چاند کی طرف، اور چاند کے ڈفرینٹ فیزز پڑھیں گے ہم، اور چاند کے بارے میں پڑھیں گے کہ چاند کیا چیز ہے۔ دا مون از دا کلوزسٹ باڈی ٹو دا ارتھ ان اسپیس۔ جو چاند ہے یہ سب سے قریب، ایک ایسی چیز ہے جو سب سے قریب ہے ارتھ کے، بہت قریب ہے، سورج سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اٹ از دا ارتھس نیچرل سیٹلائٹ آبجیکٹ دیٹ اوربٹس اے پلانٹ۔ اب سیٹلائٹ کس چیز کو بولتے ہیں؟ سیٹلائٹ ایسی چیز کو بولتے ہیں جو کہ ارتھ کے ارد گرد گھومتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ڈسٹینس کتنا ہونا چاہیے؟ ڈسٹینس اس کا ہوگا ایٹ اے ڈسٹینس آف 380,000۔ اتنے ڈسٹینس پہ اگر کوئی چیز موو کر رہی ہے ارتھ کے ارد گرد تو اس چیز کو ہم سیٹلائٹ بولتے ہیں۔ مون کو ہم نیچرل سیٹلائٹ بولتے ہیں کیونکہ یہ آربٹ کرتا ہے، یہ چکر لگاتا ہے ارتھ کے ارد گرد، اور اس کا ڈسٹینس کیا ہوتا ہے؟ 380,000 کلومیٹرز۔ جس طرح سورج نے ارتھ اور ڈفرینٹ پلانٹس کو اپنے ارد گرد جکڑے رکھا ہوا ہے گریوٹی کی وجہ سے، گریویٹیشنل پول کی وجہ سے، اسی طرح جو ارتھ ہے ہمارے پاس، زمین جو ہے ہمارے پاس، اس کی گریوٹی نے چاند کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ آربٹ کر سکے، چاند ارتھ کے ارد گرد گھوم سکے، چکر لگا سکے۔ What the moon is made up of۔ اب مون بنا کس سے ہے؟ چاند بنا کس چیز سے ہے؟ جس طرح ہم نے سورج کے بارے میں پڑھا تھا کہ سورج ہمارے پاس ایک ہاٹ بال آف گیسز ہے، اس کے اندر گیسز انوالوڈ ہیں، اور مینلی کون سی گیسز ہیں؟ ہائیڈروجن ہے اور ہیلیم ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس مون میں ہم چیز دیکھتے ہیں کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ The moon is a ball of rock that slowly spins as it orbits the earth۔ اب مون جو ہے، چاند، یہ ہمارے پاس ایک بال ہے، گیند ہے، کس چیز کا؟ پتھر کا، ٹھیک ہے، یہ پتھر کا گیند ہے، اور یہ آربٹ کرتا ہے، چکر لگاتا ہے ارتھ کے ارد گرد۔ It remains the only body in this space that humans have visited so far۔ اور یہ ارتھ سے جتنا بھی دور ہے، یہ ایک ایسی باڈی ہے جس پہ انسان جا چکا ہوا ہے۔ جی ہاں، the first man to land on moon was the Neil Armstrong۔ نیل آرمسٹرانگ نے سب سے پہلا قدم رکھا تھا چاند پہ، تو چاند تک انسان پہنچ چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ The tilt of the earth's axis creates the seasons۔ جو ارتھ کا ٹلٹ ہے، جیسے ارتھ گھومتی ہے، اس کی وجہ سے سیزنز آتے ہیں ہمارے پاس، اور سیزنز ہمارے پاس کامنلی کون کون سے ہیں؟ 4 سیزنز ہیں، سمر، آٹم، اسپرنگ اور ونٹر، اور ونٹر ہمارے پاس آج کل ہے۔ Night and day are created by the earth's 24-hour rotation on its own axis۔ اب جو دن اور رات ہوتے ہیں ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں، 24 گھنٹوں میں ہمارے پاس دن بھی آتا ہے، اور 24 گھنٹوں میں ہمارے پاس رات بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ اپنے ہی ایکسس پہ گھوم رہی ہے، اپنے ہی ایکسس پہ، اس کی جو سینٹرل لائن ہے اسی پر ہی گھوم رہی ہے، اور 24 گھنٹوں میں جب وہ ایک چکر پورا کر لیتی ہے تو اسی طرح دن بھی آتا ہے 24 گھنٹوں میں ہمارے پاس، اور ہمارے پاس رات بھی آتی ہے۔ لیٹس موو آن ٹوورڈز پیج نمبر 70، اور 70 کے لیے ہم لوگ پہلے آڈیو بکس نکالیں گے تاکہ ہم ڈفرینٹ ورڈ کی پروننسیشن اپنی ٹھیک کر سکیں، دین ویل موو آن ٹوورڈز دی ایکسپلینیشن۔
It provides some light to the earth at night, but it does not create its own light. Instead, it reflects sunlight. It provides some light to the earth at night, but it does not create its own light. Instead, it reflects sunlight. Gravity from the moon. Gravity from the moon. The pull or gravity of the moon causes the tides on Earth. The pull or gravity of the moon causes the tides on Earth. High tide. High tide. Low tide. Low tide. Do you know what tides are? They are the rise and fall of the seas and oceans. Do you know what tides are? They are the rise and fall of the seas and oceans. The force of the moon's gravity causes the oceans to rise to high tides and fall to low tides. The force of the moon's gravity causes the oceans to rise to high tides and fall to low tides. Since the Earth is rotating on its axis while this is happening, 2 high tides happen every day, about 12 hours and 25 minutes apart. Since the Earth is rotating on its axis while this is happening, 2 high tides happen every day, about 12 hours and 25 minutes apart. Although the moon tries to pull on and thing on the Earth to bring it closer, the gravity of the Earth is much stronger than that of the moon and manages to hold on to everything, except the water in the oceans and seas. Although the moon tries to pull on and thing on the Earth to bring it closer, the gravity of the Earth is much stronger than that of the moon and manages to hold on to everything, except the water in the oceans and seas. The Sun is the only star in our solar system, so it is special to us, but there are millions of stars like our Sun scattered across the Milky Way galaxy. This galaxy is shaped like a huge whirlpool and is made of millions of stars, dust and gas. There are many such galaxies in the universe. The Sun is the only star in our solar system, so it is special to us, but there are millions of stars like our Sun scattered across the Milky Way galaxy. This galaxy is shaped like a huge whirlpool and is made of millions of stars, dust and gas. There are many such galaxies in the universe. Alright, it provides some light to the earth at night, but it does not create its own light. Instead, it reflects the sunlight. अब जो कि लाइट हमें मिलती है चांद से, अब जो चांद हम चमकता दमकता देखते हैं, ये लाइट इसकी अपनी बनाई हुई नहीं है. ये रोशनी पड़ती है इसके ऊपर सूरज की और फिर ये चमकता धमकता है. ग्रेविटी फ्रॉम द मून. अब ग्रेविटी पढ़ेंगे कि मून, अब जिस तरह सन की ग्रेविटी थी, जिस ग्रेविटी ने प्लैनेट्स को सोलर सिस्टम में जकड़े रखा हुआ था, अपने करीब रखा हुआ है, इसी तरह अर्थ की ग्रेविटी थी जिसने मून को अपने करीब जकड़े रखा हुआ है, करीब रखा हुआ है. अब हम मून की ग्रेविटी पढ़ते हैं कि मून भी कोई ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है या नहीं. द पुल और ग्रेविटी ऑफ द मून कॉजेज टाइड्स ऑन अर्थ. मून की जो ग्रेविटी है, जो मून का पुल है, वो क्या कॉज करता है? वो टाइड्स कॉज करता है अर्थ में. अब टाइड्स क्या हैं? जो समंदर में और दरियाओं में जो लहरें हमें नज़र आती हैं, जो लहरों का ऊपर जाना और नीचे आना, ये कौन सी चीज़ कॉज करती है? ये हमारे पास कॉज करती है टाइड्स, लहरें. ठीक है, ये कहाँ से आती हैं हमारे पास? ये हमारे पास मून के पुल की वजह से आती हैं. देन वी हैव द नेक्स्ट पैराग्राफ, और अब आपके पास पिक्चर्स भी हैं, 2 पिक्चर्स हैं, हाई टाइड्स की और लो टाइड्स की. लो टाइड्स आपके पास क्या चीज़ें हैं? जो कम लहरें नज़र आ रही हैं आपको समंदर में, और हाई टाइड्स आपके पास क्या हैं? जो ज़्यादा लहरें बनती जाती हैं. ये किसकी वजह से होता है? ये मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है. मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ. डू यू नो व्हाट टाइड्स आर? टाइड्स क्या हैं? ये लहरें हैं. दे आर द राइज एंड फॉल ऑफ द सीज एंड ओशंस. राइज होना, बढ़ना समंदर का, और घटना. ठीक है, ये क्या चीज़ें हैं हमारे पास? ये हमारे पास टाइड्स हैं. अब जो मून ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट कर रहा है, इसकी वजह से क्या होता है? हाई टाइड्स बनती हैं, लहरें बड़ी होती हैं और घटती हैं, बढ़ती हैं और घटती हैं. अब जब हमने पढ़ा है कि अर्थ अपने ही एक्सिस पर 24 घंटों में पूरा चक्कर करती है अपना, इसी पूरे चक्कर में 24 घंटों में हमारे पास क्या होता है? 2 हाई टाइड्स होती हैं. 12 घंटे और 25 मिनट के वक्फे के साथ 2 हाई टाइड्स हमारे पास जो अर्थ में आती हैं.
ٹھیک ہے. یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ یہ مون کے گریویٹیشنل پل کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ارتھ کی جو گریوٹی ہے وہ مون کی گریوٹی سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اسی لیے انسان اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس ارتھ میں وہ موو نہیں کرتی, وہ اڑتی نہیں ہے, اسی وجہ سے گریویٹیشنل پل کی وجہ سے, کیونکہ ارتھ کا گریویٹیشنل پل زیادہ ہے مون کے نسبتاً. اب مون کا جو گریویٹیشنل پل ہے اس کے اثرات کس چیز پر ہوتے ہیں؟ اس کے اثرات اوشنز پر ہوتے ہیں اور اس کے اثرات سیز پر, سمندر پر. جو لہریں ہمیں نظر آتی ہیں یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ یہ مون کے گریویٹیشنل پل کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہمارے پاس ایک کالم بنا ہوا ہے ڈو یو نو کا. سن ہمارے پاس ایک واحد سٹار ہے جو کہ ہمارے پاس اسپیشل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں سولر انرجی دیتا ہے, ہیٹ دیتا ہے, لائٹ دیتا ہے. اب اسی طرح سن کی طرح, سورج کی طرح باقی بھی ملینز آف سٹار ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس ستارے ہیں جو کہ ہمیں آسمان میں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس جو ارد گرد کا ایٹماسفیئر ہے سن کا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ملکی وے گلیکسی. اس گلیکسی کا نام کیا ہے؟ ملکی وے گلیکسی. یہ ملکی وے گلیکسی ہے کیا چیز؟ یہ ایک ورل پول کی شکل میں, جس طرح ورل آتا ہے نا, ٹھیک ہے, واشنگ مشین میں جس طرح ورل آتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ورل پول کی شکل اختیار کی ہوئی ہے اس گلیکسی نے. اور یونیورس میں اسی طرح کی بہت ساری گلیکسیز ہیں, لیکن جو ہماری گلیکسی ہے جس میں ہمارے پاس سولر سسٹم آ جاتا ہے, سن ہے, مون ہے اور ڈفرینٹ پلانٹس آ جاتے ہیں, ارتھ ہے, اس گلیکسی کو کیا کہتے ہیں؟ اس گلیکسی کا نام کیا ہے؟ اس گلیکسی کا نام ہے ہمارے پاس ملکی وے گلیکسی. Moving on towards the next page, and before that we need to take out our audiobooks now. Phases of the moon. Phases of the moon. Phases of the moon. What do you see when you look up at the night sky? What do you see when you look up at the night sky? Twinkling stars and the illuminated moon are the most prominent objects in the night sky. Twinkling stars and the illuminated moon are the most prominent objects in the night sky. Does the moon always look the same every day? No. The moon appears to change its shape. Does the moon always look the same every day? No. The moon appears to change its shape. From the Earth we see the moon grow from a thin crescent to a full moon and then shrink back to a thin crescent again, before vanishing for a few days. From the Earth we see the moon grow from a thin crescent to a full moon and then shrink back to a thin crescent again, before vanishing for a few days. The changing shapes of the bright part of the moon are known as the phases of the moon. The changing shapes of the bright part of the moon are known as the phases of the moon. The moon completes one orbit around the Earth in about 29 days. The moon completes one orbit around the Earth in about 29 days. This duration is called a lunar month. This duration is called a lunar month. The moon appears to be changing its shape, because it changes its location in space when it moves around the Earth. The moon appears to be changing its shape, because it changes its location in space when it moves around the Earth. That is what causes the various phases of the moon. That is what causes the various phases of the moon. The moon goes through the following phases during its movement around the Earth. The moon goes through the following phases during its movement around the Earth. Waxing. Waxing. Crescent. First quarter. First quarter. Gibbous. Gibbous. Full. Full. Gibbous. Third quarter. Third quarter. The Earth. Crescent. Phases of the moon. Phases of the moon. Sunlight. Sunlight. All right, phases of the moon. What do you see when you look up at the sky? آپ کو کیا نظر آتا ہے جب آپ رات کو آسمان میں دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کو ستارے نظر آئیں گے, آپ کو چاند نظر آئے گا. Twinkling stars and illuminated moon. یہ سب سے پرومیننٹ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں, کیونکہ رات کو ہوتا ہے اندھیرا اور جو چمکتی ہوئی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہی پرومیننٹ ہوتی ہیں. کیا جو چاند ہم ہر روز دیکھتے ہیں وہ ایک ہی شکل کا ہوتا ہے؟ کیا سارا فل مون ہی رہتا ہے, یا اس کے
चेंजेस होते रहते हैं, स्टेजेस आते रहते हैं, या फेजेस उसकी चेंज होते हैं, शक्ल उसकी बदलती रहती है. नो, द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप. मून जो है ये अपनी शेप बदलता रहता है टाइम टू टाइम. एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद उसकी शक्ल कुछ और होगी, हफ्ते बाद उसकी शक्ल कुछ और होगी, और उसके बाद बिल्कुल गायब हो जाता है. अब जो चेंजेस आती हैं हमारे पास मून में, फॉर एग्ज़ाम्पल फुल मून होता है, फिर वो घटता है और फिर आधा हो जाता है, फिर आधे से बिल्कुल जो क्रीसेंट शेप बोलते हैं, जो कि सी शेप आ जाती है, और फिर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है. और जो चेंजेस आ रही हैं इसकी शक्ल में, जो चेंजेस हो रही हैं मून में, बढ़ता है, घटता है, और फिर कितना घटता है और फिर गायब हो जाता है, ये सारी की सारी चेंजेस को हम क्या कहेंगे? फेजेस ऑफ द मून. द मून कंप्लीट्स वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन अबाउट 29 डेज. मून जो है, जो चांद है, ये अपना ऑर्बिट कितने दिनों में कंप्लीट करता है? ये 29 दिनों में अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है. 29 डेज, 29 डेज में ये अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है. और अर्थ जो है ये अपने एक्सेस पे कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है अपना चक्कर? अर्थ अपने एक्सेस पे घूम रही है, ठीक है, वो कंप्लीट करती है 24 घंटों में, क्योंकि हमारे पास 24 घंटों में ही दिन और रात आते हैं. अब चांद जो है ये घटता और बढ़ता क्यों है? क्योंकि ये महीने में अपनी जगह चेंज कर रहा होता है. 29 डेज में अपनी स्पेस में जगह चेंज कर रहा है. फॉर एग्जांपल आप अर्थ के सामने हैं, फिर अर्थ के पीछे आ जाएगा, फिर इस तरह घूमता रहेगा, तो स्पेस में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है. इस वजह से ये शेप्स भी बदलता है, और इसी वजह से डिफरेंट फेजेस हमें नज़र आते हैं मून के. द मून गोज थ्रू द फॉलोइंग फेजेस ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट अराउंड द अर्थ. और मून के जो डिफरेंट फेजेस हमें नज़र आते हैं वो हमारे पास इस डायग्राम में बहुत अच्छे तरीके से दिखाए हुए हैं. और ये डायग्राम हमें क्या दिखा रही है? अगर आप फुल मून की तरफ देखें, आपके पास अर्थ है, मून है, और उसके बाद आपको सनलाइट मिल रही है जो कि आपको सन से मिल रही है, ठीक है. फुल मून है, देन इट बिकम्स गिब्बस मून, एंड देन वैक्सिंग हो रही है, और इनमें वैनिंग हो रही है. तो ये डिफरेंट फेजेस हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे. लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज नाउ, एंड विद दैट वी नीड टू हैव आवर ऑडियो बुक्स ओपन. New moon. The moon is new when it is between the earth and the sun. This moon is not visible from the earth. New moon. The moon is new when it is between the earth and the sun. This moon is not visible from the earth. Waxing crescent. A few days later the moon moves and the silver line of the moon is illuminated by the sunlight. This produces a crescent moon soon after sunset. Waxing crescent. A few days later the moon moves and the silver line of the moon is illuminated by the sunlight. This produces a crescent moon soon after sunset. Half moon. As the moon continues to move in its orbit, it moves into a position in which it makes a right angle with the Earth-Sun line. This causes half moon. As the moon continues to move in its orbit, it moves into a position in which it makes a right angle with the Earth-Sun line. This causes half of the moon to be lit. Waxing gibbous. A gibbous moon is more than 3/4 lit, but not fully so. As the moon goes from new to full, we say waxing gibbous. A gibbous moon is more than 3/4 lit, but not fully so. As the moon goes from new to full, we say it is waxing. Waxing means growing. Full moon. As the days go by, the moon moves into a position directly along the Earth-Sun line. But this time it is opposite its position when it was a new moon. Now it is fully illuminated by the sun and it is a full moon. Full moon. As the days go by, the moon moves into a position directly along the Earth-Sun line, but this time it is opposite its position when it was a new moon. Now it is fully illuminated by the sun and it is a full moon. Waning gibbous. The full moon begins to decrease, becoming less illuminated each night. Waning means decreasing. Waning gibbous. The full moon begins to decrease, becoming less illuminated each night. Waning means decreasing. Last quarter. The moon continues to wane, as it moves in its orbit and becomes the last quarter moon. Last quarter. The moon continues to wane, as it moves in its orbit and becomes the last quarter moon. Last quarter. The moon continues to wane, as it moves in its orbit and becomes the last quarter moon. Last quarter.
the moon continues to wane, as it moves in its orbit and becomes the last quarter moon. Waning crescent, with each passing night the moon continues to wane until it becomes another crescent moon, but it is the waning crescent, with each passing night the moon continues to wane until it becomes another crescent moon, but it is the side opposite to the new crescent that is now illuminated. ऑल राइट, न्यू मून, अब हमारे पास न्यू मून का होता है, क्या होता है न्यू मून? जो नया चांद निकलता है। जैसे कि हम रमज़ान जब ख़त्म होता है हमारा और हम ईद के चांद देखने के लिए छत पर जाते हैं, जो साइंटिस्ट्स वगैरह होते हैं वो देखते हैं कि चांद किस शक्ल का है, किस तरह है, किस पोजीशन में है, उस न्यू मून की बात कर रहे हैं हम। द न्यू मून, द मून इज़ न्यू व्हेन इट इज़ बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अब हमने चूँकि पढ़ा है कि हमारे पास सोलर सिस्टम में अर्थ भी है, सन भी है। अब अर्थ और सन के बीच में जब मून आ जाता है दरमियान में, ठीक है, जब अर्थ और सन के दरमियान में मून आ जाता है तो हमारे पास ये न्यू मून कहलाया जाता है। जब तीनों चीज़ें एक ही लाइन में आ जाती हैं हमारे पास, ये हमारे पास सन होगा, ये हमारे पास मून होगा और ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ें हमारे पास जब ये एक लाइन में आ जाती हैं, पैरेलल लाइन में, और जब मून हमारे पास सेंटर में आ जाता है इन दोनों के, तो ये हमारे पास क्या होता है? ये न्यू मून कहलाया जाता है। दिस मून इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ, और ज़मीन से ये बमुश्किल देखा जा सकता है टेलीस्कोप्स के ज़रिए। फिर हमारे पास जो मून है वो वैक्सिंग की तरफ जाता है। अब वैक्सिंग की टेक्निक किस चीज़ को बोलते हैं? ठीक है, वैक्सिंग एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें बढ़ना, जैसे एक चांद है, जब चांद बढ़ रहा होता है तो उसकी क्रीसेंट नज़र आती है हमें, ठीक है। कुछ दिनों के लिए चांद गायब हो जाता है, फिर हमें एक सी शेप की लाइन नज़र आती है। इस सी शेप की लाइन को हम कहते हैं क्रीसेंट मून, ठीक है, क्रीसेंट मून कहा जाता है इसको। देन वी हैव द हाफ मून। हाफ मून हमारे पास कब होता है? अब चूँकि ये अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है और 29 डेज़ में इस चांद ने अपना चक्कर पूरा करना है, ठीक है। अब सोलर सिस्टम में हमारे पास सन और अर्थ तो ऑलरेडी मौजूद है। अब हाफ मून हमारे पास कब होता है? जब ये राइट एंगल बना लेता है। अब यहाँ पर आपके पास मून होगा, यहाँ पर आपके पास अर्थ है और यहाँ पर आपके पास सन है। जो 90 डिग्री का एंगल बनता है हमारे पास, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, तब हमारे पास हाफ मून आ जाता है, ठीक है। जब राइट एंगल बना लेता है सन के, जो मून है हमारे पास, जब ये राइट एंगल बना लेता है तो ये आधा हिस्सा इसका चमकता हुआ हमें नज़र आता है, इसीलिए हम इसको हाफ मून बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज जो हमारे पास आ जाता है वो है हमारे पास वैक्सिंग जिबिस। जिबिस हमारे पास क्या होता है? द जिबिस मून इज़ मोर देन 3 क्वार्टर्स, ठीक है। हमारे पास 4 क्वार्टर्स होते हैं जो फुल होता है। अब जिबिस मून हमारे पास वो मून होता है जो कि हाफ से ज़्यादा होता है, इसको हम जिबिस बोलते हैं। मोर देन 3 क्वार्टर्स, ठीक है। इट इज़ मोर देन 3 क्वार्टर्स लिट बट नॉट फुली सो। 3 क्वार्टर्स चमकता हुआ नज़र आता है लेकिन पूरा गोलाई में हमें नज़र नहीं आता। जब नए चांद से, जब छोटा सा चांद होता है और छोटे से जब वो बड़ा होता रहता है, तो इस प्रोसेस को हम वैक्सिंग बोलते हैं। इसीलिए इसके साथ लिखा हुआ वैक्सिंग जिबिस, वैक्सिंग क्रीसेंट। और फिर उसके बाद हमारे पास वैक्सिंग जिबिस के बाद हमारे पास फुल मून आ जाता है। फुल मून हमारे पास क्या होता है? अब अर्थ सन की लाइन में आ जाता है ये, इसीलिए हमारे पास ये फुल मून होता है। यहाँ पर सन होगा, बीच में हमारे पास अर्थ होगी और अर्थ के साथ ही हमारे पास मून होगा। तो इस तरह हमारे पास फुल मून नज़र आता है, ठीक है। अब फुल मून नज़र कैसे आता है? कहाँ था? न्यू मून आपके पास बीच में था, ठीक है। अब ये बीच में नहीं होगा मून, अब ये होगा अर्थ की साइड पे, सन, अर्थ एंड देन मून। अब सेंटर में क्या चीज़ है? अर्थ है आपके पास। नाउ इट इज़ फुली इल्यूमिनेटेड बाय द सनलाइट एंड इट इज़ अ फुल मून। सूरज की जो रोशनी पड़ रही होगी इसके ऊपर, इसको पूरा चमकता धमकता दिखाएगी, ठीक है। अब ये चांद नहीं है जो घटता है, ये जो रोशनी इसके ऊपर पड़ रही होती है, जितने हिस्से पर इसकी रोशनी पड़ेगी उतना हिस्सा ही चमकता हुआ हमें नज़र आएगा। ये चांद नहीं कम हो रहा होता, ये जो रोशनी पड़ रही होती है ये इस पर डिपेंड करता है ये। देन वी हैव द नेक्स्ट पेज, वैनिंग जिबिस। अब वैनिंग जिबिस हमारे पास कौन सी टेक्निक होती है वैनिंग की? वैनिंग घटने को बोलते हैं, डिक्रीज होने को बोलते हैं। अब चूंकि हमारे पास फुल मून आ गया तो फुल मून ने भी घटना है, तो ये 3 क्वार्टर्स से ज़्यादा घट जाएगा। फुल नहीं रहेगा लेकिन कम हो जाएगा उससे। देन लास्ट क्वार्टर हमारे पास आ जाता है, द मून कंटिन्यूज टू वैन, वैन मतलब डिक्रीज होना। उसके बाद हमारे पास हाफ रह जाता है, और हाफ हमारे पास कब होता है? जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। पहले वो नीचे था, ठीक है, ये आपके पास सन है, ये आपके पास अर्थ है, देन वी हैड मून एट द बॉटम, ठीक है। अब आपके पास ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, दोनों तरफ आपके पास 90 डिग्री का एंगल बना रहा है।
اس کو ہم لاسٹ کوارٹر بولتے ہیں جو کہ ہاف ہے ہمارے پاس. ویننگ کریسنٹ, اس کے بعد ہمارے پاس ویننگ کریسنٹ آتا ہے. جو نیو کریسنٹ جو نیا چاند نکلا تھا اس کے اپوزٹ پوزیشن پر ہوتا ہے, اور لاسٹ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, چاند غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے کچھ دنوں بعد ہمارے پاس نیو مون نکلتا ہے. سو دس از آل فرام دس یونٹ نمبر 12, دا سن اینڈ دا مون. اینڈ جزاک اللہ خیر, تھینک یو ویری مچ.